بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ قصص کا رکوع نمبر 4 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 7 شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پس جب پوری کی موسیٰ نے اجل کو، پورا کیا موسیٰ نے اجل کو، یعنی جو مدت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی تھی، جب اس کو پورا کر لیا، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، سارا یسیر سیرن کا معنی چلنا، اور جب اس کے بعد با آئے تو لے جانا۔ سارا بِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو یعنی اپنی زوجہ کو لے کے چلے۔ آنس من جانب طور، تو محسوس کیا طور کی جانب۔ آنس یونس ایناسن، انسیت سے نکلا ہے۔ نارن، آگ کو۔ قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے یعنی اپنی زوجہ سے کہا، امکثو، ٹھہرو، مکث یمکثو مکثن، ٹھہرو، انی آنستو نارا، میں آگ محسوس کر رہا ہوں، لعلی، شاید کہ میں، آتیکم منہا، لے آؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے، بخبرین، کوئی خبر۔ آتی کے بعد جب عطا آتی کے بعد با آتا ہے تو لے آؤں، ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ۔ جذوہ اصل میں کالے رنگ کی لکڑی کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ کی لکڑی کو۔ تو لکڑی میں ظاہر ہے آگ لگا کے لائی جاتی ہے نا، جہیں آگ ہو تو لکڑی میں سلگائی تو لے آئے، تو اصل ترجمہ آگ کی کوئی لکڑی، یعنی مراد یہ ہے کہ آگ کا کوئی یعنی سلگی بھی آگ۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ صلا یصلی کا معنی آگ میں داخل ہونا، صلیہ یصلا ہے اصل میں، سمیع یسمعو، تصلا نارن حامیہ ہے نا قرآن میں، آگ میں داخل ہوگا۔ تو اصطلایا اصل میں تھا استلایا، باب افتعال، تو اصل میں تھا یہ تس تلیون، تا کے ساتھ، تکتسبون کی طرح، تو تا کو طوا کر دیا، کیونکہ باب افتعال میں فا کلمے میں صاد ضاد یا طوا ضا آ رہا ہونا تو آگے والے حرف کو بھی تا کو طوا کر دیتے ہیں، تو تستلیون سے تستلون بنا دیا۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ سے گرمی حاصل کرو۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا، ندا کی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، شاطئ کنارے کو کہتے ہیں، وادی کا معنی وادی، الایمن کا معنی دائیں، یمین سے ہے نا، یمین ایمن، وادی کے دائیں جانب سے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب وادی تھی، اس کے کنارے سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکہ، وہ وادی جو ایک مبارک جگہ پہ تھی۔ بقعہ عربی میں زمین کے ٹکڑے کو، زمین کے حصے کو کہتے ہیں، بقاع اس کی جمع آتی ہے۔ من الشجرۃ، درخت سے، این یا موسیٰ، وہ یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ نودیا کا مطلب ندا کی گئی وہاں سے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ بھی ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، القِ عصاک، اپنی لاٹھی کو ڈال دے۔ فلما رآہا، جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، بہت تیزی سے ہل رہی ہے، متحرک ہے، کأنہا جان، گویا کہ پھرتیلا سانپ ہے، ولا مدبرن، پیٹھ پھیر کے بھاگے، ولا پلٹے، مدبرن پشت پھیرتے ہوئے، ولم يعقب، اور پیچھے مڑے بھی نہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، متوجہ ہو پیچھے، یعنی واپس پلٹ۔ اقبل یقبل اقبالاً کا معنی کہ متوجہ ہونا، یعنی واپس پلٹ۔ ولا تخف، اور خوف مت کر، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ اسلک یدک، داخل کر اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، کیا ہوگا اس سے، تخرج بیضاء، وہ ہاتھ نکلے گا سفید، ابیض کی مؤنث بیضاء، ہاتھ عربی میں مؤنث ہے نا، اس لیے ابیض کے بجائے بیضاء کا لفظ آیا۔ من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ واضمم الیک، اور اپنی طرف چپکا، ضم یا ضم کا معنی ملانا، ضم کر لیا کہتا ہے نا، اس نے یہ صوبہ اس میں ضم ہو گیا ہے، یا یہ شہر اس میں ضم ہو گیا ہے، تو یعنی انضمام بھی اسی سے ہے کہ ملنا۔ تو وضمم، ملا تو جناحک، اپنے پر کو، پر سے مراد یہاں ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو ملا لے، من الرہب، خوف سے، خوف کی وجہ سے، یعنی اگر تجھے خوف ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو ملا لے، الیکا، اپنے آپ سے ملا لے اپنے ہاتھ کو۔ ترجمہ میں تھوڑی تفسیر بتاؤں گا تو ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ، جب تو اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالے گا نا تو وہ سفید چمک رہا ہوگا، تو اس سے اگر تجھے خوف ہو گئی یہ کیا ہو گیا ہے، تو اس خوف کی بیس پہ تو یہ کام یہ کر کہ دوبارہ اپنے ہاتھ کو اپنے آپ سے ملا لے۔ کیا ہوگا کہ یعنی یہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا، تو یہ تیرا خوف، اگر جو طبعی خوف ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، یہ تیرا طبعی خوف دور ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، پس یہ دو برہان ہیں، برہان واضح دلیل کو کہتے ہیں، دو دلائل ہیں،
مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ ایسی قوم ہے جو فسق کر رہی ہیں، فاسق قوم ہے۔ قال ربی موسیٰ نے کہا اے میرے رب انی قتلت منہم نفسا میں نے ان میں سے ایک انسانی جان کو، نفس کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون بس میں خوف زدہ ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ اصل میں تھا یقتلونی، یا کو حذف کر دیا تو یقتلونی، آگے وقف کریں گے تو یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ وَأَخِي ہارون اور میرا بھائی جو ہارون ہے، ہوا افصح منی لسانا، افصح اس میں تفضیل ہے، فصیح کا معنی صاف زبان والا، افصح دوسرے کی نسبت صاف، اس کی وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے لسان زبان کے اعتبار سے، یعنی لغت جو بولنے کے اعتبار سے، قوت بیان کے اعتبار سے وہ زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کی زبان میں زیادہ بلاغت ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ پس تو بھیج تو اس کو میرے ساتھ، رِدْءً مددگار بنا کر، یصدقنی تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کوئی میرا ساتھ دے گا تو مجھے زیادہ تسلی ہوگی۔ انی اخاف ان یکذبون مجھے خوف ہے اس بات کا کہ وہ میری تکذیب کریں گے، میرا انکار کریں گے۔ اصل میں یکذبونی تو یہاں بھی یہی ہوا کہ یا کو حذف کر دیا۔ قال اللہ نے فرمایا سنشد عضدک ہم، شد یا شدو کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، باندھنا بھی آتا ہے، شد باندھنے کو کہتے ہیں۔ ہم تجھے مضبوط کریں گے، عضدک تیرے بازو کو، عضد بازو کو کہتے ہیں، تیرے بازو کو ہم مضبوط کریں گے، بأخی کا تیرے بھائی کے ساتھ۔ یہاں لفظ تو سین استعمال ہوا ہے، ان قریب کریں گے، لیکن مراد یہ ہے کہ کر دیا ہم نے، جو کام فوراً ہو جاتا ہے اس کے پہ بھی سین داخل کر دیا، بس ہم یہ کر رہے ہیں یہ کام، یعنی تیرے بھائی کو بھی ہم نبوت دے رہے ہیں اور تیرے بھائی کو بھی ہم تیرا مددگار بنا رہے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور بنائیں گے ہم تم دونوں کے لیے سلطان۔ سلطان اصل میں دلیل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دعویٰ دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے، آپ دوسرے پہ غالب آ جاتے ہیں، لیکن اصل سلطان کا جو مطلب ہے نا وہ ہے غلبہ۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں جو غالب ہوتا ہے۔ سلط یسلط تسلیطاً کا معنی کسی پہ مسلط ہو جانا، اردو میں لفظ ہوتا ہے نا بھائی مجھ پہ مسلط کیوں ہو رہے ہو، تو سلطان دلیل کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بیس پہ آپ جس کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا ہے نا اس پہ غالب آ جاتے ہیں، تو یہاں غلبہ مراد ہے، واضح غلبہ۔ تو ہم آپ دونوں کے لیے واضح غلبہ بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ دونوں کا اتنا روب ہوگا کہ آپ اس محفل میں غالب رہو گے، دلائل کی دنیا میں ایک روب ہوگا آپ کا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، فلا یصلون الیکما یہ دونوں یہ جو فرعونی ہیں یہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی آپ کو قتل نہیں کر پائیں گے۔ وصل یصلو وصولاً کا معنی پہنچنا، تو یہ جو فرعونی لوگ ہیں آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، ان پر آپ کا ایک روب طاری ہو جائے گا، ایک مبہوت ہو جائیں گے، آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی طرح سے غلبہ جب ہوتا ہے نا انسان کا ایک روب ہوتا ہے تو سامنے والا پھر ڈر جاتا ہے اس سے، تو ہم آپ کا ایک روب قائم کر دیں گے ان کے اوپر۔ بِآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور وہ لوگ جو تم دونوں کو کی اتباع کریں گے، الغالبون وہی غالب آئیں گے، یعنی میری نشانیوں کے ساتھ آپ جاؤ گے اور ان نشانیوں کے ساتھ آپ اور آپ دونوں کو جو فالو کریں گے نا وہی غالب آئیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا جب موسیٰ ان کے پاس آئے ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات واضح نشانیاں تھیں، قالوا ما ھذا وہ کہنے لگے نہیں ہے یہ سب کچھ الا سحر مگر جادو، مفترا گڑھا ہوا جادو، وما سمعنا بھذا اور یہ باتیں ہم نے نہیں سنی ہیں، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ داداؤں میں، یہ توحید کی بات، اللہ کے وجود کی بات کچھ بھی نہیں سنا ہم نے، پتہ نہیں کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں یہ۔ وقال موسیٰ موسیٰ نے کہا ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، من عندہ اللہ کے پاس سے، میرے رب کو پتہ ہے کون اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار اور کون ایسا ہے کہ اس کے لیے اچھا انجام ہونے والا ہے۔ عاقبۃ الدار، عاقبہ انجام کو کہتے ہیں، دار کا مطلب یہ دنیا کا دار مراد بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا دار بھی، یعنی آخرت میں کس کا انجام اچھا ہونے والا ہے یا دنیا میں اینڈ کس کا اچھا ہونے والا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ تو انکار کر رہا ہے لیکن رب کو پتہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون کس کا انجام اچھا ہونے والا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ انہ بات یہ ہے کہ بے شک لا یفلح الظالمون ظالم فلاح کامیاب نہیں ہوتے، مطلب تو ظالم ہے تو تو ناکام ہو جائے گا، تو انجام تیرا اچھا نہیں ہوگا۔ وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ اے درباریو ما علمت لکم من الہ غیری میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی معبود میرے علاوہ،
یعنی غلامی کے لائق، عبادت کے لائق صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کی باقاعدہ غلامی کی جائے، ایسی غلامی جو خدا کی جاتی ہے، اللہ کی جاتی ہے، کہ اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے، تو میں ہی ہوں سب کچھ۔ فَأَوْقِدْ لِي یا حامان، اوقد یوقد ایقادن کا معنی آگ جلانا یا آگ پر کسی چیز کو پکانا۔ قرآن میں ہے نا کلما اوقدوا نارا، جب بھی وہ آگ بھڑکائیں گے، تو ایقاد کا لفظ قرآن میں، اور وقود کا لفظ ایندھن کے طور پہ، ایندھن کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن جو ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو فَأَوْقِدْ لِي یا حامان عَلَى الطِّينِ، طین مٹی کو کہتے ہیں، تو پس تو پکا مٹی پر اے حامان میرے لیے۔ کیا مطلب؟ مٹی کو پکا، مٹی پہ آگ جلا۔ پہلے زمانے میں اور آج بھی جو مٹی کو آگ میں پکا کے پکی اینٹیں بنائی جاتی تھیں، بس اے حامان تو میرے لیے ایسا کر کہ مٹی پر آگ سلگا، یعنی مراد کیا ہے؟ مٹی کو پکا کے اینٹیں بنا، کیونکہ آگ سلگائی جاتی تھی تو اینٹیں بنتی تھیں۔ فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، پھر بنا تو میرے لیے اس سے بلند عمارت۔ یہ سرح کا لفظ وہی ہے جو ابھی سورہ نمل میں آیا تھا نا، سلیمان علیہ السلام نے کہا قیل لہ ادخل السرح، اس محل میں داخل ہو جا، تو میرے لیے کوئی اونچا محل بنا، لعلی، شاید کہ میں، اطلع، جھانکوں، اطلاع یطلع، اطلاعاً کا معنی مطلع ہونا اور جھانکنا، کیونکہ جھانکتا ہے انسان تو کہیں مطلع ہو جاتا ہے، تاکہ میں جھانکوں الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی طرف، یعنی بلند محل بنا جس کی چھت پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں موسیٰ کو، مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے۔ وَاسْتَكْبَرَ، ہوا تکبر کیا اس فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین میں یعنی مصر میں، بغیر الحق، ناحق۔ یہ بغیر الحق کی جو قید ہے یہ احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے۔ احترازی اتفاقی کا فرق میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکبر حق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن فرعونیوں نے جو تکبر کیا وہ ناحق تھا، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر جب بھی ہوتا ہے ناحق ہی ہوتا ہے، تو فرعونیوں نے بھی ناحق تکبر کیا۔ وَظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے ان سے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس ہم نے فرعون کو پکڑا اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں۔ نبذ ينبذ کا معنی جیسے کنکر اٹھا کے آپ پھینکتے ہو یا کسی بھی چیز کو حقارت سے پھینکتے ہو، اس کو نبذ کہا جاتا ہے۔ تو فَنَبَذْنَاهُمْ، ہم نے اٹھا کے پھینک ڈالا ان کو، یمی، دریا میں یا پانی میں۔ فَانظُرْ، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالمین کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنایا ہم نے ان کو امام، امام کی جمع ائمہ، مقتدیٰ بنایا۔ کیسے مقتدیٰ؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم ان کے پیچھے لے کر آئے، اتباع یتبع، اتبان کا معنی کسی کے پیچھے پیچھے لانا، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے لائے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، لعنتاً، لعنت کو، یعنی اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہی ان کے پیچھے آ رہی ہے، قیامت تک لوگ ان پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں بھی لعنت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، یہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ قبیح کہتے ہیں بری چیز کو، کہتے ہیں نا بہت ہی قبیح عمل ہے یہ، جس کو دیکھ کے نفرت پیدا ہو جائے، تو مقبوح وہ جو قبیح ہو، جس کو قبیح سمجھا جائے، لوگ ان سے نفرت کریں، یعنی بدحال ہوں گے، لوگ قیامت میں بھی ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو قیامت کے دن بھی یہ بدحالوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا الحمدللہ۔ میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں، رکوع نمبر 4 اور 7 کی۔ پچھلے رکوع میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال بکریاں چرانے کا ایگریمنٹ کیا۔ اب فوراً ان کا نکاح ہو گیا تھا یا 10 سال بعد نکاح ہوا، اس سے تفسیریں خاموش ہیں، یعنی کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی اس بارے میں۔ بظاہر یہی ہے کہ شاید اسی وقت نکاح کر دیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ وہیں رہے ہوں، لیکن 10 سال انہوں نے معاہدہ پورا کیا کہ بھئی تاکہ جو ان کے والد سے معاہدہ ہوا ہے میں اس کو نبھاؤں۔ تو 8 یا 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر لی، تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مصر میں، رشتہ دار مصر میں، موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ اب بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا اور اب فرعون بھول چکا ہوگا یہ سب کچھ، تو اب چلو واپس مصر چلتے ہیں، اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو لے کے دوبارہ سے ایک زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور موسیٰ اپنی اہلیہ کو، اپنے اہل کو لے کے چلے،
قرآن کا جو اطلاق اہل پر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے بیوی پر ہوتا ہے، اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں قرآن موسیٰ کی زوجہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو اہل کہہ رہا ہے، اور ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جس نے اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو شامل ہی نہیں کیا، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ اہل بیت میں تو سب سے پہلے نبی کی ازواج داخل ہیں۔ تو وَسَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل کو لے کے چلے، آنَسَ مِن جانب طور نارا، تو کوہ طور کے کنارے پہ آپ کو ایک آگ محسوس ہوئی۔ قال لأهله، اپنی اہل سے کہا، امکثوا، یہاں ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، اس کی تفسیر پہلے ڈیٹیل سے گزر چکی ہے، اس لیے میں جلدی جلدی اس کو گزار رہا ہوں۔ میں ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، کیونکہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں اکثر آبادی ہوتی ہے، کسی آبادی نہیں آگ جلائی ہوگی تو لوگ ہوں گے تو میں پوچھ لوں گا بھائی مصر کا راستہ کس طرف کو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ راستہ بھول گئے تھے۔ اوجدوتی من النار، ورنہ کم سے کم اتنا ہوگا کہ میں کسی لکڑی پہ آگ جلا کے لے آؤں گا، تو ہم یہ آگ جلائیں گے، اور اس سردی میں، سردیوں کا موسم تھا اور مصر کی سردی بھی بڑی مشہور ہے، تو ہم یہاں آگ جلا کے کیا ہوگا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم کچھ اس سے گرمی جو ہے وہ تمہیں مل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جمع کے صیغے جو استعمال کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں، تو اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی اہلیہ کے ساتھ اور بھی کوئی لوگ ہوں، سسر بھی ہوں یا جو اور بھی کوئی خاندان کے لوگ ہوں، یہ بھی ہے۔ عین ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت تک اولاد ہو چکی ہو، نکاح پہلے ہو چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی اہلیہ سے جمع کے صیغوں سے خطاب کر رہے ہوں احترام کے لیے، جیسے کہ بعض دفعہ جمع کا صیغہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی کو رسپیکٹ اور عزت دینے کے لیے۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو دائیں طرف جو وادی تھی اس کے کنارے سے ندا آئی، ایک پکار آئی، فی البقعۃ المبارکہ، جو وادی ایک مبارک جگہ پہ تھی، ظاہر ہے جہاں اللہ کا جلوہ ظاہر ہوا وہ کتنی مبارک جگہ ہوگی۔ من الشجرۃ، درخت کی طرف سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ ہل رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ باریک سانپ، یعنی پھرتی میں باریک سانپ جیسی تھی، ویسے تو اژدہا تھا۔ وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیری، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، یعنی پیٹھ پھیر کے، واللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پیٹھ پھیر کے فرار ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے نہ مڑے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ متوجہ ہو اور مت خوف زدہ ہو۔ اس پر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں بھئی یہ بھی فطری چیز ہے کہ جب انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے اور بھاگتا بھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ دیکھ کے خوف پیدا ہوا، ایک طبعی چیز ہے، اگرچہ اللہ نے ہی اس سانپ کو بنایا تھا۔ انک من الآمنین، اے موسیٰ تو خوف نہ کر، تو امن والوں میں سے ہے، تو بے خوف ہے، یعنی امن کا مطلب تو اس وقت گویا میری کسٹڈی میں ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اوسلو کی ادا کا فی جیبی کا، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال، جو سفید ہو کے نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنے ہاتھ کو خوف سے دوبارہ اپنے جسم سے ملا، اور اپنے ہاتھ کو ملا اپنے آپ سے، یعنی مطلب دوبارہ جب ایک دفعہ آپ نے ہاتھ نکالا نا اور روشن ہو گیا، تو خوف اگر پیدا ہو رہا ہے، جیسے سانپ دیکھ کے خوف پیدا ہوا تھا اور آپ فوراً فرار ہو گئے تھے وہاں سے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر دیا کہ اس دفعہ ڈرے نہیں آپ نے پہلے تو اللہ نے یہ نہیں کہا نا کہ یہ لاٹھی سانپ بنے گی، آپ فوراً پکڑیں گے تو دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، کہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، خوف زدہ نہ ہو۔ تو یہاں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اپنا ہاتھ گریبان سے نکالیں گے تو یہ سورج کی طرح سفید چمک رہا ہوگا، تو آپ خوف اگر آپ کو ہو نا اس سے تبھی خوف پیدا ہوئی میرے ہاتھ کو کیا ہوا، تو فوراً دوبارہ آپ اپنے ہاتھ کو پہلو سے ملائیں گے تو وہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے گا، تو آپ کا طبعی جو ایک خوف ہے جس میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا۔ پہلے سے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دونوں مضبوط دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس۔ مضبوط دلائل اللہ نے اس لیے کہا کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ بھی ہو سکتا ہے بھئی کسی کو وہم و جادو ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے کہ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے نا تو کوئی بھی عقل مند اس کو جادو نہیں کہے گا، کیونکہ جادوگروں کے خاص قسم کے حالات ہوتے ہیں، ننگ دھڑنگ، پلیتے فلیتے اور الٹی سیدھی بکواسات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جتنے جادوگر ہیں گند بلا کھاتے ہیں، یہ گندگیوں میں رہتے ہیں،
ان کی سیرت پاکیزہ سیرت ہوتی نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی سیرت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے مضبوط دلیل ہے۔ دوسرا پھر کوئی کسی کو وسوسہ ہوگا بھی تو میں جادوگروں سے مقابلہ کروا کے گواہی دلوا دوں گا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ کے علم میں تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دو بہت مضبوط دلائل ہیں، مضبوط براہین ہیں، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اور دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور بھی نشانیاں آپ کو دے گا، فی 9 آیات، 9 نشانیاں ہوں گی، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھائی اللہ تعالیٰ نے تو، میں تو مصر سے، مدین سے ابھی مصر جا رہا ہوں اپنی زوجہ کو لے کے کہ چلو بھئی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، چھپ چھپا کے میں زندگی گزاروں گا، 10 سال کیس پرانا ہو گیا، بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ مجھے کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے تو ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، واخی ہارون هو افصح منی لسانا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اشکال ظاہر کیا نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑا کوئی کام کہے آپ کو اور چھوٹے کو اس پہ کچھ اشکالات ہو رہے ہوں تو اپنے اشکال رفع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کوئی بڑا آپ کو کوئی کام کہتا ہے، آپ اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اشکال کر رہے ہیں تو اس بڑے کو غصہ آ جاتا ہے، بھئی پوچھ کیوں رہے، جو کہا ہے وہ کرو بس فوراً۔ تو جب بھی کوئی آرڈر جاری ہو نا تو اس کی حکمت بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ سامنے والا اور جو ہے وہ پر اعتماد ہو کر اس حکم کی بجاوری کرے۔ تو اللہ میاں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فرعون کے پاس جاؤ، آپ کہہ رہے ہو میں نے انسان کو قتل کیا، وہ مجھے مار دیں گے، یوں کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ تو یہ بھی ہمیں ان واقعات میں سبق ملتا ہے، ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون جو ہے هو افصح منی لسانا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اس درجے کی فصاحت نہیں تھی جو ہارون علیہ السلام کی زبان میں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی اشکال تھا، بھئی میری دلائل تو صحیح ہیں لیکن میرے وہ اسپیکنگ پاور نہیں ہے جو ہارون کے پاس ہے، اور میں اکیلا بھی ہوں، پورے مصر میں میں اکیلا ہی جا کے داعی بن کے تبلیغ کروں گا، تو انسان کو حوصلہ بھی تو چاہیے نا، بشر ہوں، انسان ہوں میں، تو کوئی میرا اگر ساتھی بن جائے، کوئی میرا ہم نوا بن جائے تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ آتے یہ دعا مانگی تھی، ہارون کو بنا دیں نبی آپ، یعنی ہارون کو داعی بنا دیں، تو اللہ نے وہ پیشکش تو مسترد کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ بناؤں ہارون کو بنا دوں، آپ تو ہو ہی ہو۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ ٹھیک ہے ہارون کو میرا مددگار بنا دیں، میرا ساتھی بنا دیں، میرے بھائی ہارون کو۔ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ عہدے کا طلبگار نہیں ہوتا، اس کو کام چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کام چاہتے تھے نا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے عہدے میں اپنے بھائی کو شریک کر رہے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ جو ہے ایک شریک بن جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ویژن کیا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو بھئی اگر یہ بھی نبوت میں شریک ہو جائیں گے تو ہم ویژن آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل کے لیڈروں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کو ہدف اور ویژن سے مطلب نہیں ہوتا، ان کو اپنا عہدہ چاہیے، لہذا وہ کہتے ہیں ون مین شو بن کے رہوں میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہ ہو، چاہے کام کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے معاون مددگار بنیں۔ اگر کوئی مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اگر اس مقام میں کوئی اور بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو کام میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جو حسد والا آدمی ہوتا ہے، جس کا مقصد ہی دنیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو مقام مجھے ملا ہے اس میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہ ہو، تاکہ میں ہی ہوں اور سب لوگ میرا ہی احترام کریں اور بس میں ہی میں ہوں۔ تو یہ ایک دیندار لوگوں میں اگر یہ میں آ گئی، یا کوئی بھی اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے اندر میں آ گئی، تو پھر وہ کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے نبوت کا کیا مقام ہے، میں جب اکیلا نبی بنوں گا تو ساری قوم میری ہی طرف آئے گی، لیکن وہ چاہتے تھے میرے بھائی کو بھی یہ عہدہ مل جائے، نبوت والا عہدہ۔ واخی ہارون، میرا بھائی ہارون جو ہے ہوا افصح منی لسانا۔ اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے، جب آپ اسپیچ کرتے ہیں تو آدمی کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں جب بول رہا ہوں تو کوئی دوسرا بھی بولے، دوسرے کی بھی زبان ہو، میں ہی میں ہوں، یعنی تقریر بھی مجھے سے کروائی جائے۔ ہم نے بعض دفعہ جلسوں میں دیکھا ہے کہ خطیب صاحب کی خواہش ہوتی ہے بس میری ہی تقریر ہو، اور جو ہے لوگ صرف مجھے کو سنیں۔ خاص طور پر مجھ سے اچھا خطیب اگر آ گیا تو آدمی کو حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ اچھی تقریر کرے گا، لوگ تو اس کی تعریفیں کریں گے، میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو جب عزت اور بے عزتی آپ کا مقصد ہے تقریروں سے، پھر تو آپ کے اندر جیلسی، حسد، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تو آپ کو پتہ ہے اگر میں اچھی تقریر نہیں کر سکتا نا
تو فلاں کو بلا لو بھائی، وہ زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے، کیونکہ ہم تو لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بول سکتے تھے لیکن بھائی میں زیادہ فصاحت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ جب بولے گا نا تو زیادہ اثر پڑے گا، لوگ زیادہ انسپائر ہوں گے، لوگ زیادہ متاثر ہوں گے، تو ان کو میرا ساتھی بنا دیں۔ تو یہاں جو خطیب لوگ ہیں، ہم جیسے وائز لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ بھئی آپ کام کو، آپ چاہیں کہ کام زیادہ ہو دنیا میں، اپنا نام نہ آپ چاہیں کہ میری ہی تقریریں لوگ سنیں اور بس، چاہے اس میں جان ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے دیندار جماعتوں کو، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا سپورٹر بننا چاہیے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، فارسلہ معی ردءا، ان کو میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیج دیں، یصدقونی، وہ میری تصدیق کریں گے، مجھے حوصلہ ملے گا۔ یہ بھی بشریت کا یعنی ایک لوازمات میں سے ہے کہ کتنے ہی بڑا آدمی ہونا، اس کو بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے کمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ہمارے بیان کی تعریف کرے، برائی کرے، کسی پہ اچھا اثر ہو، ہمیں مخلوق کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی خواہ کی شو بازی ہے۔ بھئی انسان جو ہے وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، لوگوں کی مخالفت اس کو غم زدہ کرتی ہے، لوگوں کی حمایت اس کے اندر حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں نے ان سے جب کہا نا کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ مجھ سے عمر میں، علم میں یعنی چھوٹے ہو، لیکن آپ نے جو میری حوصلہ افزائی کی، اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم بھی انسان ہیں بھائی، چاروں طرف سے، وہ بڑے عالم ہیں، ان کی ہر طرف سے مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہر طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے کہ قوم کسی اچھے کام پہ اپریشیٹ کرتی نہیں ہے، بس عیب ہی نکالتی رہتی ہے۔ تو اگر کوئی اپریشیٹ کرے، تعریف کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی، کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر، کلیم اللہ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میری تصدیق کرے گا نا کم از کم میرا بھائی، تو مجھے تھوڑا حوصلہ ملے گا اس سے۔ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے گی تو انسان کے لیے برداشت کرنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بار بار کتنی تسلیاں دی ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ جو ہے کہیں اپنی جان نہ ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے۔ تو اللہ بھی بار بار تسلیاں دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی انسان کو تنہا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے مددگار بنانے چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ اپنے چاہنے والوں کو ناراض کر کے تنہا ہو جائے وہ، کیونکہ سارے ہی آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو آپ کام کیسے کریں گے؟ بعض لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں، میں کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر پرواہ نہیں ہوتی، تنہا ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا پھر بے شک ہارون کو میرے ساتھ نہ بھیجتے، کیونکہ سارے مجھ پر ایمان لے آتے تو کوئی مخالفت ہی نہ ہوتی۔ لیکن مجھے تو یہ خوف ہے کہ کوئی بھی نہیں مانے گا مجھے فرعونیوں میں سے، تو ایک بھائی تو ہو نا میرے ساتھ جو مددگار ہو۔ اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے۔ یہ بازو مضبوط کرنا کنایہ ہے، یعنی تجھے طاقت دیں گے ہم۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کے لیے غلبہ کر دیں گے، تم دونوں کے لیے، یعنی تمہارا غلبہ ہوگا محل میں۔ کیا مطلب؟ دلائل کی دنیا میں اور شخصیت کے اعتبار سے تم دونوں غالب ہوگے وہاں پہ، تمہارا ایک رعب ہوگا اس میں۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اس وحشت اور اس رعب کا یہ اثر ہوگا کہ وہ تمہاری طرف نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیا مطلب؟ نقصان پہنچاتے ہوئے، تمہیں قتل نہیں کر پائیں گے وہ۔ آپ کو جو ڈر ہے نا کہ آپ کو قتل کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا، نہ آپ کو قتل کیا جائے گا، نہ ہارون کو قتل کیا جائے گا۔ انتما بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما۔ اب دیکھیں اس وقت تو ہارون علیہ السلام نہیں تھے ساتھ میں نا، لیکن ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ تو اب یہ بھی ہے اندماج، یعنی قرآن واقعے کو حذف کر کے آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں پر وحی ہوئی کہ تم دونوں اور جو بھی تمہاری اتباع کریں گے بنی اسرائیل میں یا فرعونیوں میں، وہی غالب آ کے رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب واضح نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہی بات ہوئی جو تمام پیغمبروں کو کہا گیا۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہنے لگے یہ تو بھائی جادو ہے، گڑھا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في الآباء الاولین، اور جو باتیں آپ کر رہے ہو نا، یہ بات جو ہے، ہادہ کا مطلب یہ والی بات جو آپ کر رہے ہو، تو باپ دادا میں ہم نے سنی نہیں ہے۔ توحید کی بات اور اللہ کی بات اور ایک خدا پر ایمان کی بات، یہ ہم نے باپ دادا میں نہیں سنی۔ یہ بھی جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام ان میں پہلے پیغمبر آ چکے تھے جو توحید کی دعوت ان کو دیتے تھے، اور اس کا ذکر قرآن میں دوسرے مقام پر ہے
کہ فرعونیوں میں ایک شخص مسلمان ہوا نا تو اس نے کہا تم یوسف بھی تو تمہارے پاس آئے تھے جو تمہیں دین کی دعوت دے کر گئے ہیں, تم نے ان کو بھی جھٹلایا, تو اب اللہ نے تم پر احسان کر کے ایک اور پیغمبر بھیج دیا تو ان کو کیوں جھٹلا رہے ہو تم. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم نے اپنے باپ داداؤں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں, یعنی یا تو مراد ہوگی قریب کے باپ داداؤں میں. وقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بمن جاء بالہدی, دیکھو جس خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں نا میں وہ خوب جانتا ہے, یعنی تمہاری ان باتوں سے نہ میں متاثر ہوں گا نہ اللہ اپنے دعوے سے رجوع کرے گا, کیونکہ یہ بیکار دلائل ہیں. رب تو جانتا ہے من جاء بالہدی, کون ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے, من عندہ, اس اللہ کی طرف سے, ومن تکون لہ عاقبۃ الدار, اور کون ہے جس کے لیے دار کا انجام ہے, یعنی اچھا انجام, چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں. تو اللہ کو پتہ ہے کس کا انجام اچھا ہونے والا ہے. تم ابھی نشے میں ہو, تکبر میں ہو, تو اس کو جادو کہہ رہے ہو. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. اتنا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ تم ظالم ہو. جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو فرعون نے کیا ہٹ درمی دکھانا شروع کی. فرعون کو لگا کہ یہ مجمع جو ہے میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لا رہے ہیں, ان کی بات میں اثر ہے, خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, لوگوں کو جمع کیا, اپنے سرکاری لوگوں کو, اور کہا یا ایھا الملا, اے درباریو, ما علمت لکم من الہ غیری, دیکھو میں اپنے سوا کسی کو معبود نہیں پاتا, میں ہی معبود ہوں, اس کے علاوہ میں نہیں کسی کو جانتا. یہ جب تکبر میں ہم کہتے ہیں نا کون اللہ کون رسول, یہ سب باتیں آج بھی لبرل سیکولر لوگوں کا یہی اسٹائل ہوتا ہے. بھائی ہم اسلام یا مولوی ہوں یا اللہ رسول, یا ہم لوگ نہیں یہ باتیں جانتے. فرعون کا بھی یہی اسٹائل تھا, تکبر سے بالکل ہی نفی کر دینا. اور فاوقد لی یا حامان علی الطین, لہذا اے حامان, اے میرے وزیر, تو ایسا کر مٹی کو پکا آگ میں, یعنی اینٹیں بنا مٹی کی. فاجعل لی صرحا, پھر ایک اونچا محل بنا میرے لیے. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے خدا کو. نظر تو آ نہیں رہا, تو چلو اوپر چڑھ کے کہیں دیکھتے ہیں, اگر مل گیا تو ٹھیک ہے ایمان لے آئیں گے, نہیں ملا تو کوئی خدا نہیں ہے, میں نہیں مانتا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور میں موسیٰ کو کاذب گمان کرتا ہوں, یہ جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ, یعنی میں اوپر چڑھ کے بھی دیکھوں گا تو مجھے نظر نہیں آئے گا خدا. تو فرعون جو ہے نا یہ ملحد تھا, ملحد, خدا کا منکر تھا. یعنی اللہ نے دیگر پیغمبروں کو جو جن قوموں کی طرف بھیجا نا, وہ ملحد نہیں تھے, مشرک تھے, اللہ کو مانتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض, کس نے آسمان اور زمین کو بنایا, وہ کہتے اللہ نے بنایا, لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. جبکہ فرعون تو اللہ کے الہ ہونے ہی کا منکر تھا, خدا کے وجود ہی کا منکر تھا. یہ ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جتنے ایتھیس دنیا میں گزرے ہیں نا, بڑے ظالم گزرے ہیں, اور آج کے جو ملحد ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں. جہاں بھی سیکولر حکومتیں ہیں نا, انہوں نے انسانوں پر بدترین ظلم کیا ہے. رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی. سیکولر سے میری مراد یعنی انتہائی درجے کی سیکولر, جو خدا ہی کی منکر ہو. آپ کو یہ یورپ امریکہ ان لوگوں میں پھر بھی مذہب کا تھوڑا ملے گا نا, عیسائیت تھی تو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے ہیں یہ لوگ. لیکن جو رشیا ہے یہ تو خدا کے منکر ہیں. انہوں نے جو ظلم کیا, جو سوویت یونین کو جب بنایا گیا تو انسانیت کانپ جاتی ہے, جس طرح سے یہ لوگ ظلم اور بربریت کی داستانیں انہوں نے قائم کی. ہیلی کاپٹروں میں, افغانستان میں جب یہ رشیا آیا تو ہیلی کاپٹروں سے جو ہے خواتین کے ساتھ جبری زنا کر کے ان کو برہنہ حالت میں ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیا کرتے تھے یہ لوگ, جو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں. یعنی زندہ عورت کو جبری زنا کیا اور اوپر سے زمین کی طرف پھینک دیا اس کو. تو بہت ہی بدترین ظلم, کیونکہ خدا کا جب تصور ہی نہیں ہے تو مشرک میں پھر بھی کم از کم یہ تو ہے نا کہ یہ ہمیں بت بخشوا لیں گے. تو غلط ہے یہ بھی نظریہ 100%, لیکن کم از کم وہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت اچھے اعمال کر لیتے ہوں. یا اللہ کو مانتے تو تھے وہ لوگ, تو کچھ کام بتوں کے لیے کرتے تھے, کچھ کام اللہ کے لیے کرتے تھے. لیکن جو ملحد اور ایتھیس ہوتا ہے وہ تو درندگی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ایتھیس لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں بہت اچھے, لیکن جب یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے ان کے ویژن ہوتے ہیں, تو پھر اس میں یہ بہت زیادہ درندگی میں آگے نکل جاتے ہیں. وقال فرعون یا ایھا الملأ, ہاں, فاجعل لی صرحا, تو میرے لیے ایک محل بنا. اچھا, وانی لاظنہ من الکاذبین, میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں واستکبر هو وجنودہ, فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بڑا تکبر کیا. اس کا جو وزیر حامان تھا, جو اس کا چمچہ تھا, اور جو اس کے فوجی اور لشکر تھے, سارے فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, طاقت کے نشے میں تھے. اللہ کہتے ہیں بہت تکبر کیا. یعنی کسی کا انکار اس انداز سے کرنا, انکار کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا نظریہ ہوگا, میرا نظریہ نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا.
موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جبر نہیں کیا تھا فرعون کے اوپر کہ تو لازمی خدا پر ایمان لیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو دوسرے مقام پر ہے کہ بھئی اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے تو میرا راستہ چھوڑ دو، بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو۔ اس کو تو سیکولر لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ انسانیت پہ ظلم غلط ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کافر سے بات کر رہے ہوں، وہ کسی انسان کو پر بے تحاشا ظلم کر رہا ہو، تو ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں گے اور ہم کہیں گے بھائی تو اسلام نہیں لے کر آتا، یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تجھ سے نمٹ لے گا، لیکن اس بات کو تو بھی مانتا ہے کہ انسانیت پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک تو کامن مسئلہ ہے دنیا کا، اس کی تو برائی عقل سے پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو دعوت دی تھی نا، اور کہا تھا کہ اگر تو خدا پر نہیں ایمان لاتا تو مجھے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے بھائی، تو یعنی میری قوم کو جو ہے تو اس پہ ظلم کرنا چھوڑ دے تاکہ میں اپنی قوم کو یہاں سے لے کے چلا جاؤں، ہم کسی ملک میں جا کے آباد ہو جائیں گے، تجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہم۔ اتنی بڑی آفر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دی تھی، لیکن اس کا تکبر سے دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض زمین پر، بغیر حق ناحق، کیونکہ زمین پر تکبر کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ یہی وہ جرم ہے جب آخرت کا انکار کرتا ہے نا انسان، تو بدترین سے بدترین جرم بھی پھر وہ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو دیکھیں اپنا آخرت پر یقین درست رکھنا چاہیے۔ جس کو پتہ ہوتا ہے نا میں نے اللہ کو جواب دینا، وہ تنہائیوں میں بھی ظلم نہیں کرتا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اور اگر کر لے تو جب تک اللہ کو توبہ کر کے منا نہ لے اس کو چین نہیں آتا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا جو فرعون کی بات مان رہے تھے۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو پانی میں اٹھا کے پھینک دیا۔ یہاں یم سے وہ سمندر مراد ہے جو کٹا ہوا سمندر ہے، آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو گوگل میپ میں ساری چیزیں الحمدللہ نظر آ جاتی ہیں، اور وہ تاریخی مقام جب آپ دیکھنا چاہیں مل جاتے ہیں۔ ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے تو پورا پروجیکٹر پہ وہ ساری جو ہے نا وہ مقامات دکھاتے تھے جو جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے۔ قرآن کے جغرافیائی لحاظ سے بھی قرآن کو الحمدللہ اس کی تفسیر کی گئی ہے، تو وہ عام مل جاتی ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھ کیسا انجام کیا ہم نے ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیا ہم نے ان کو مقتدا، لیڈر بنایا ہم نے ان کو، ایسا لیڈر يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ اللہ نے امام کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ فالو کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کریں گے یہ سمجھ کے کہ ہمارے لیڈر ہیں تو یہ ہمیں بچا لیں گے، نہ 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 وہ آپ کو مروا دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے لیڈر ہیں ابھی بھی، اور گزر بھی چکے ہیں اور آتے رہیں گے ہمیشہ، کہ آپ جن کو فالو کریں گے تو وہ خود بھی جہنم میں اور آپ کو بھی جہنم میں۔ تو یدعون الی النار، یہ ان کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، کیسا برا انجام ہوا۔ دیکھیں ایک ایسے پیغمبر جو مسکین تھے، فرعون تانے دیا کرتا تھا موسیٰ کو، یہ تو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے تو زبان میں بولنے کی جو ہے وہ فریکوینٹلی یہ بول نہیں سکتے، اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے ایسے تانے دیا کرتا تھا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی ان پر ان کے پیچھے لعنت چلائی ہے، مرنے کے بعد کسی کو ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی۔ تو ایسے اللہ نے پانی میں ڈالا اور آگ میں داخل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کو چلایا، یعنی کوئی بھی نہ یہودی اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں، یہود بھی فرعون پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور عیسائی بھی فرعون پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور مسلمان بھی فرعون اور اس کے جو لوگ حکومت میں تھے سب پہ کوئی بھی اچھے تذکرے میں یاد نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں جن کو ہسٹری سے واقفیت ہے، وہ اگرچہ نہ یہودی نہ عیسائی نہ مسلم ہیں، لیکن فرعون کو اچھے الفاظ سے اور اس کے درباریوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ لفظ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ فرعونیت پہ اترا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اللہ کہتے ہیں جیسے دنیا میں لعنت ہے نا، تو آخرت میں بھی مقبوحین میں ان کا شمار ہوگا، برے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، بدحال لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے رکوع ہم شروع کرتے ہیں، مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ
اگلے ایپیسوڈ میں پھر اس کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی سورہ قصص کا رکوع نمبر 5 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 8۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ ہم نے پچھلی بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ تھی، بصیرت کی جمع بصائر، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ وما کنت بجانب الغربی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی جانب، غرب کہتے ہیں مغرب کو، مغربی جانب نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کی طرف امر کا فیصلہ کیا، مراد اس سے تورات ہے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو آپ کوہ طور کی مغربی جانب نہیں تھے کیونکہ وہاں پر تورات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس وقت موجود تھے، یعنی اس قوم میں موجود تھے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شاہد تھے، یعنی نہ آپ اس دور میں تھے، اور نہ ایسا ہے کہ جب ہم آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کوہ طور کی مغربی جانب میں موجود تھے، اس وقت بھی نہیں تھے، یعنی اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ زمانہ گزر چکا ہے، اور اس وقت بھی آپ بنفس نفیس اس زمانے میں بھی موجود نہیں تھے، شاہدین کا مطلب اس زمانے میں موجود۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بہت ساری بستیوں کو پیدا کیا۔ قرن کہتے ہیں بستی کو، صدی کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، بستی کو بھی کہتے ہیں، نسل کو بھی کہتے ہیں، قروناً ہم نے بہت ساری نسلیں پیدا کیں۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، تو لمبا ہو گیا ان پر زمانہ، عمر کو بھی کہتے ہیں اور زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تطاولا لمبا ہو گیا، کیا مطلب ان پر زمانہ بہت طویل ہو گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا ان میں اور کوئی ہدایت نہیں آئی۔ وما كنت ثاويا في اہل مدین، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور نہ آپ موجود تھے اہل مدین میں، ثاوین کا معنی قیام، آپ کا وہاں بھی قیام نہیں تھا، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پھر آپ مشرکین کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، یعنی آپ ایسا بھی نہیں کہ مدین میں موجود تھے اور موسیٰ کا یہ واقعہ پھر آپ تلاوت کر کے ان کو سناتے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اتنے قدیم زمانے کے بعد اللہ نے آپ کو بالکل ایسے واقعہ بیان کر دیا جیسے ہوا تھا۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہم ہی بھیجنے والے تھے پیغمبر کو، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ وہاں موجود ہوتے تو پھر کوئی موجود ہوتا تو تلاوت کرتا نا، تو یہ بات تو معقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو پھر ایسا کیوں ہوا جیسا اب ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ کنّا مرسلین، ہم نے پیغمبر کو بھیجنا تھا، تو جب اللہ پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو وہی کر کے ان کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور نہ آپ طور کی جانب تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، کیا پکارا تھا؟ انی انا اللہ رب العالمین، ولکن رحمتا من ربک، لیکن آپ کے رب کی آپ پہ رحمت ہوئی ہے، یعنی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کچھ بھی بیان نہ کر پاتے کیونکہ آپ وہاں موجود تھوڑی تھے، لیکن آپ کے رب کی آپ پہ رحمت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے پورا واقعہ بتا دیا۔ کیوں؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے پاس من قبلک، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ ولولا، اگر ایسا نہ ہوتا، ان تصیبہم مصیبۃ، کہ ان مشرکین کو کوئی مصیبت پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے بدلے جو انہوں نے کیے ہیں، قدمت ایدیہم کا مطلب کئی بار بتا چکا ہوں، اعمال سے کنایا ہے یہ، ان اعمال کے بدلے جو یہ کر چکے ہیں، فیقولوا، پھر اس کے بدلے میں یہ جواب میں یہ کہتے، یعنی جب مصیبت پہنچتی ان کی بدعمالیوں کے سبب تو یہ یوں کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسولا، کوئی نبی، فنتبع آیاتی کا، پھر ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا نا کہ ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو مصیبت پہنچتی اور پھر یہ جواب میں یہ کہتے کہ اللہ تو نے ہم کو پیغمبر بھیج کے ڈرایا کیوں نہیں، تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہم پیغمبر بھی نہ بھیجتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم پیغمبر نہ بھیجتے اور پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آتی تو یہ چیخ پڑتے کہ اے اللہ تو کوئی پیغمبر بھیج کے ہمیں ڈرا تو دیتا نا، تو یہ خوف نہ ہوتا تو ہم، یہ بات نہ ہوتی تو ہم پیغمبر بھی نہ بھیجتے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ بات ہوتی، اس لیے ہم نے پیغمبر کو بھیجا، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، ولولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ان کی بدعمالیوں کے سبب، فیقولوا، جس کے نتیجے میں پھر یہ یوں بولتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتی کا، تو ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومن ہو جاتے۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی تھیں، تو اب ان باتوں کا
اب موقع ہی ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے رسول بھیج دیا ہے. اب کوئی مصیبت آئے گی تو یہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نے کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا. فلما جاءہم الحق من عندنا، لیکن جب آیا حق ان کے پاس ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتیہ، تو یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا گیا مثل ما اوتیہ موسیٰ، ایسے جیسے موسیٰ کو دی گئی تھی. یعنی جیسے موسیٰ کو تورات ایک دم سے دی گئی تھی تو نبی کو بھی ایسے ہی ایک دم سے کیوں نہیں دے دی گئی. اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتیہ موسیٰ من قبل، تو کیا انہوں نے کفر نہیں کیا اس کتاب کے ساتھ بھی جو موسیٰ کو پہلے دی گئی ہے. یعنی کون سا ان مشرکین کا تورات پر کون سا ایمان ہے جو آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسی انداز سے کتاب کیوں نہیں دی گئی. قالوا سحران تظاہرا، بلکہ یہ تو کہتے ہیں سحر کو سحران جادو، یہ دونوں جادو ہیں. تظاہرا، یہ دونوں جو کتابیں ہیں یہ جادو ہیں. سحران، یہ دونوں جادو ہیں. تظاہرا، جو ایک دوسرے کے موافق ہیں. تظاہر کا معنی موافقت بھی ہوتا ہے، تفاعل باب تفاعل سے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں. یعنی تورات اور قرآن کو تو یہ ایک جیسی کتاب کہتے ہیں کیونکہ مشرکین تو نہیں مانتے تھے تورات کو. وقالوا، اور یہ مشرکین کہتے ہیں انا بکل کافرون، ہم ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں، ہم کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ، اگر تم ان دونوں کو نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے کر آؤ. ہوا اہدا منہما، جو ان دونوں سے بھی زیادہ ہدایت دیتی ہو. اہدا کمپیریٹیو ہے نا افعلو کے وزن پر، جو ان دونوں سے بھی زیادہ اچھا گائیڈ کرتی ہو، انسان کو سیدھا راستہ بتاتی ہو. اگر تم ان دونوں کو نہیں مانتے تو پھر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اور تیسری کتاب لے آؤ نا، تو ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں. اتبعہ، تو میں اس کی اتباع کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم اس بیس پہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جادو ہیں اور ہمیں ان کی کے برحق ہونے کا یقین نہیں ہے، تو ان دونوں کتابوں میں جتنی ہدایت ہے اس سے زیادہ اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ پھر دکھاؤ، میں اس کی اتباع کر لوں گا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. مطلب یہ کہ تمہارے پاس تو کوئی سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ انسانوں کو پیدا کرے اور ان کو ہدایت ہی نہ دے، سیدھا راستہ ہی نہ دکھائے؟ کیونکہ عقل سے تو نہیں پتہ چل سکتا سیدھا راستہ، اس کے لیے انسان کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں، کوئی اور کتاب آپ کو نہ دکھائیں کیونکہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دکھائیں گے. فَعْلَمْ، تو آپ یقین کر لیجئے، انما يتبعون اهواءهم، کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں، دلائل نہیں ہیں ان کے پاس. ومن اضل، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اضل اس میں تفضیل، ممن، اس شخص سے بڑا ظالم، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر. یعنی اللہ کی ہدایت کے بغیر صرف اپنی خواہشات ہی کو فالو کرنا شروع کر دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ ہمارے الحمدللہ 5واں رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے رکوع میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی رکوع یعنی سورہ قصص کا رکوع نمبر 5 اور 20ویں پارے کا رکوع نمبر 8 اس کی تفسیر سے میں انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.